ہائی جویریا، آئی ایم میسیجنگ یو بیکاز اگر آپ سے ہو سکے تو میرا یہ وائس نوٹ آپ ڈسیمینیٹ کر دیجیے گا. آج صبح میں اپنے آپ کو پولیس کے اتھارٹیز کے حوالے کرنے جا رہی ہوں. آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیژن بیکاز میرے لیے پچھلے 5 دن بہت مشکل گزرے ہیں. مجھے اپنی اتنی پرواہ نہیں ہے، بٹ میری فیملی کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. انہوں نے میرے والد صاحب، میرے بھائی اور میرے ہسبینڈ کو آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کے ان کو اغوا کیا. میرے بچوں کے سامنے میرے ہسبینڈ کو رف اپ کیا اور میری بہن اور میری بھابھی کو بھی لے کے جانے والے تھے. پوری رات انہوں نے ان کو جیل میں رکھا. میرے والد صاحب ایک ڈائبیٹک ہیں اور جو پوری فیملی کے اوپر، ہم سب کے اوپر وہ رات ایک ٹارچر کا سبب بنی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ وہ میری وجہ سے میرے کسی بھی فیملی ممبر کو کبھی بھی ایکسپیرینس کرنا پڑے. مائی ہسبینڈ از اسٹل ان دیئر کیپٹیوٹی. He has done no crime. Neither had my father done any crime, nor had my brother done any crime, nor have I done any crimes. However, because they are trying to make me the face of this campaign of theirs, the crackdown, they are trying every which way to get to me. I did not abscond or run away from the law because I am scared or that I am guilty. I am neither scared nor am I guilty. But the enormity of the false charges that they are trying to pin on me is something which is very alarming. I am a dual citizen. I want recourse to law. I have been trying to arrange my legal counsel and I have been trying to talk to my embassy to figure out ways of dealing with this situation. میں ایک پاکستانی citizen ہوں. I believe in rule of law and I believe in the Constitution. I believe in democracy. I have been protesting peacefully for the last 1 year and for years before that. ہر cause جو میرے دل کے قریب ہے اس کے لیے میں باہر سڑک پہ نکلی ہوں. میں نے اپنے پاکستانیوں اور سول سوسائٹی کے ساتھ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ میں بھی پروٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، ویجلز کا حصہ بھی بنی ہوئی ہوں اور گورنر ہاؤس کے سامنے بھی پروٹیسٹ کیا ہوا ہے. میرے ایکسپیرینس میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو 9 مئی کو ہوا اور جو اس کے بعد اتھارٹیز نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور جس طرح سے ساری سچویشن کے ساتھ ڈیل کیا ہے. یہ میرے ایکسپیرینس سے بالکل بالا تر ہے. انہوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر میرے دوستوں کو اریسٹ کیا ہے. یہ میرے دوستوں کے گھر گئے ہیں، ان کے معصوم ملازمین پہ تشدد کیا ہے. ان کی خواتین ملازمہ اور گیٹ کیپرز اور ڈرائیورز کو اٹھا کے یہ جیلوں میں لے کے گئے ہیں جدھر ان کو مارا دھاڑا ہے. میرے اپنے سٹاف کو یہ جیل میں انہوں نے رکھا ہے 2 دن کے لیے. میرے بیرے کو، میرے خانسامے کو، میرے گارڈ کو، میرے ڈرائیور کو، ان کو لے کے گئے ہیں. اپارٹ فرام مائی فادر، برادر اینڈ ہسبینڈ، ان کو انہوں نے جیل میں رکھا ہے. یہ میرے مختلف دوستوں کے گھر جا کے ادھر مجھے ڈھونڈتے رہے اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو برآمد نہ کیا تو ہم آپ کے بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا اور وقت بدلنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. لیکن میں اپنے کانشنس پہ یہ نہیں لے سکتی کہ میری وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پنجاب حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے وہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے جو بالکل وہ ڈیزرو نہیں کرتے. جہاں تک اب میں آئی ووڈ لائک ٹو کلیریفائی اے فیو پوائنٹس. انہوں نے جو میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی کے اوپر اور جو مجھے لوگوں نے بتایا ہے، جو یہ کیس میرے پہ بلڈ کرنے کی پنجاب حکومت کوشش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ تھی اور میں اس کی پرائمری سسپیکٹ ہوں. 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی وہ دن تھا جس دن عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا. میں ایک پی ٹی آئی کی سپورٹر ہوں. میں عمران خان کی ایک سپورٹر ہوں. میں نے ہر پروٹیسٹ کا حصہ لیا ہے. جس دن مجھے یہ خبر ملی، میں اپنے ڈاکٹر کی تھی، میں وہاں سے نکلی اور میں نے ٹویٹر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک کال آئی ہوئی تھی کہ سارے لبرٹی چوک پہنچے. میں پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہوں، نہ ہی میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں. میں ایک انڈیویجول پاکستانی ہوں. میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں جہاں کہیں آواز اٹھا سکتی ہوں میں وہ آواز اٹھاتی ہوں. میں نے جب یہ خبر سنی تو میں نے اسی وقت میں کام پہ جا رہی تھی. میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ لبرٹی چوک مجھے اتار دیں. میں ادھر گئی تو ادھر بہت زیادہ لوگ جمع ہو رہے تھے. میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کے پروسیشن کا حصہ بن گئی. اب نہ مجھے یہ پتا تھا کہ اس پروسیشن نے کدھر جانا ہے، ویئر اٹ از ہیڈیڈ. یہ
کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہے یا یہ مال روڈ جا رہی ہے یا یہ صرف لبرٹی چوک میں ہی رہے گی. پروسیشن چلنا شروع ہوئی, میں پروسیشن کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی. اندلیب عباس وہاں تھی, میری وہ ان سے جان پہچان ہے, میں ان کو جانتی ہوں, وہ اکیلی تھیں, میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہوگی. چلتے چلتے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جا کے پروٹیسٹ کریں گے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, اور ہم ادھر جا رہے ہیں. جہاں تک میرا خیال ہے کسی بھی جگہ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا اللیگل نہیں ہے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر دیر از نو اللیگیلٹی ان ڈوئنگ اے پروٹیسٹ. Protest is a democratic right of every Pakistani citizen and individual, and there is a protest is a democratic and our constitutional right. پاکستانی عوام اگر ایک ڈیموکریسی ہے پاکستان میں تو ہم پروٹیسٹ تو کر ہی سکتے ہیں. پروٹیسٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ ہم جا کے چیزیں توڑیں گے یا جا کے کسی چیز کو آگ لگائیں گے. یہ معنی بالکل نہیں تھا, اور یہ معنی میرے دماغ میں بھی نہیں تھا. جب ہم کینٹ کے اندر پہنچنا شروع ہوئے تو ادھر ہم نے دیکھا, میں تو رہتی ہی کینٹ میں ہوں, پوری عمر میں ویسے ہی چھاونیز میں رہی ہوئی ہوں. میرے نانا چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے, میں پلی بڑی کنٹونمنٹس میں ہوئی ہوں. کنٹونمنٹس آر ہیویلی گارڈڈ. ادھر کوئی ملٹری نہیں تھی, کوئی گارڈز نہیں تھے. یہ ایک کراؤڈ اب بہت بڑا ہو چکا تھا, یہ بہت پرجوش تھا, اس میں ہر قسم کے لوگ تھے. میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے بھی نہیں ہوئے, اور وہ سارے ادھر موجود تھے. ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں, بیریکیڈز جو تھے وہ مین نہیں ہو رہے تھے, there was nobody standing there. لوگوں نے چیزیں توڑنا شروع کی. میں اور اندلیب ہم لوگوں کو روک رہے تھے. ہم نے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے کہا کہ آپ پلیز کسی چیز کو نہ توڑیں, آپ کسی چیز کو نہ توڑیں, یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے. ہم نے کبھی اس طرف اس ڈائریکشن میں نہیں جانا. میں نے ایک دو پی ٹی آئی کے ادھر آرگنائزرز تھے, میں نے ان کو بھی پکڑ کے کہا کہ پلیز ان لوگوں کو کنٹرول کرو, یہ اب چیزیں توڑنا شروع ہو رہے, ادھر چیزیں توڑنے کے لیے ہم نہیں آئے. انہوں نے بھی کوشش کی, بٹ کراؤڈ واز بگ, آرگنائزرز کم تھے, اور the momentum the whole thing had achieved its own momentum. چلتے چلتے ہم جب آرمی جناح ہاؤس کے باہر پہنچ کے ایک پورا کئی لوگ آگے گیٹ تک چلے گئے. میں کبھی بھی جو ادھر کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اس سے میں نے آگے پاؤں نہیں رکھا. میں کبھی بھی میں نے جناح ہاؤس کا بیریکیڈ کراس نہیں کیا, بلکہ میرے ساتھ جو اور خواتین وغیرہ تھی انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کراؤڈ جو ہے وہ گیٹ کی طرف موو کر رہا ہے, وہ بھی وہاں موو کرنا شروع ہوئی, اور میں نے کہا آپ پلیز یہ نہ کریں, کیونکہ اگر آپ اندر گئیں تو آپ یو آر گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ سم تھنگ انلیگل, اور آپ کو یو آر گوئنگ ٹو گیٹ انٹو اے لاٹ آف ٹربل, بیکاز ادھر سی سی ٹی وی بھی ہے اور آپ کی تصویر آئے گی اور آپ کی فوٹیج آئے گی. سو بہت سے لوگوں کو جو میرے جاننے والے ہیں ان کو میں نے روکا بھی, بیکاز لوگ یہ چیزیں سوچتے نہیں ہیں اور ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کئی چیزوں کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایموشنز ور رننگ ہائی, ہر کوئی اپنے اس طرح سے سوچ نہیں رہا تھا. nobody was thinking on their feet. anyway I stood there. میں the whole time I was documenting everything, اور میں ٹویٹر پہ ویڈیوز لگا رہی تھی. as you know there's a complete media blackout, کسی کو کوئی بات پتہ نہیں لگتی. so I felt like as a citizen of Pakistan it is my obligation to disseminate to Pakistanis, all whoever follows me or whoever was not there, کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. میں نے صرف آبجیکٹیولی تصویریں لگائی ہیں, ویڈیوز لگائی ہیں. میں نے بالکل میں نے یہ بھی کہا لوگوں کو کہ آپ لوگ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ پیسفلی پروٹیسٹ کریں. میں نے کوئی الارمنگ ٹویٹس نہیں کیے, میں نے کسی کو یہ نہیں کہا. میرا کوئی ایسا ٹویٹر ٹویٹ نہیں ہے جس میں میں نے کہا ہو کہ جی آپ جا کے آرمی ہاؤس کو سٹارم کر دیں, جناح ہاؤس کو سٹارم کر دیں, یا آپ کسی چیز کو آگ لگائیں, یا آپ کسی چیز کو توڑیں. ان کے پاس میری ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. میں نے ان کا جو دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر, انہوں نے میرے اوپر چارج لگایا کہ میں یہ ایگزیکیوٹ کری تھی, میں اس کی ماسٹر مائنڈ تھی. نمبر 2 کہ میں نے لوگوں کو انسائٹ کیا. میں نے کسی کو انسائٹ نہیں کیا. میں نے بالکل لوگوں کو ایک فوٹیج دکھائی ہے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, وہ میرا حق بنتا ہے. ہمیں وی ہیو فریڈم آف ایکسپریشن, ہمارا میڈیا کا کام ہے کہ وہ دکھائیں کہ پاکستان میں ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنے ٹویٹر پہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو پاک افواج پہ اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. میں پاکستان آرمی کا ایک حصہ ہوں, اور مجھے بالکل اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے جہاں عوام کو پاک فوج پہ, اس حکومت کی وجہ سے, اس پنجاب کی حکومت اور ہماری فیڈرل حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے عوام کو فوج پہ اتنا غصہ ہے. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا, میں نے یہ لکھا بھی. اس کے بعد لوگ
مجھے نہیں پتا کہ کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹارم کر دیا جناح ہاؤس کو. وہ اس کے اندر چلے گئے. میں تھوڑی دیر بعد میرا گھر قریب ہی ہے, تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے گھر واپس آ گئی. شام کو میں نے سوچا تھا میں واپس جاؤں گی. ادھر یاسمین راشد وغیرہ تھے, انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ ادھر جاری رہے گا جب تک کہ عمران خان کی ریلیز نہیں ہوتی, جیسے کہ دنیا میں کافی جگہوں پہ ہوتا ہے. لنڈن میں پروٹیسٹ چلتی ہیں, کئی بار دنوں کے لیے چلتی ہیں, دنوں کے لیے عوام ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. آئی تھاٹ کہ اسی طرح ادھر لوگ بیٹھے رہیں گے. میں نے شام کو واپس آنے کی کوشش کی, تب تک سارا ایریا کلیئر ہو چکا تھا. میں اس جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں گئی. میں نے کسی کو فون کال نہیں کی, ان کے پاس میرے کوئی فون لاگز نہیں ہے کیونکہ میں نے کسی کو فون ہی نہیں کیا. میری فیملی تک کو نہیں پتا تھا میں ادھر ہوں, کیونکہ میں نے یہ ایک ایگزیکٹو امپلسو ڈیسیجن لی تھی آفٹر لیونگ مائی ڈاکٹر کہ میں لبرٹی چوک جا رہی ہوں. میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا. جب میں ادھر پہنچ گئی تھی اور جب وہ ٹویٹر پہ دیکھنا شروع ہوئی تو میری والدہ مجھے فون کر رہی تھی, میری بہن مجھے فون کر رہی تھی, میرے ہسبینڈ نے مجھے فون کیا. ان کو بھی میں نے یہ بتایا مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں, میں ایک پروسیشن کا حصہ ہوں اور ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور that was it. میری کسی دوستوں سے نہیں بات ہوئی, میں نے کسی لوگوں کو نہیں ادھر بلایا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ میں لوگوں کو فون کر کے بلا رہی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جو بھی تھا وہ سارا کچھ میرے ٹویٹر پہ تھا. اس کے علاوہ ہاں, انہوں نے پھر کہا کہ یہ دیکھیں یہ اندلیب عباس کے ساتھ ہیں, یہ گاڑی چلا رہی ہوں, گاڑی سے باہر نکلی ہیں. یہ ایک بہت ہی گرمی تھی, ہم لوگ لبرٹی چوک سے چل رہے تھے, ہم لوگ بہت تھکے ہوئے تھے. یہ میری گاڑی نہیں تھی, مجھے تو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ یہ کس کی گاڑی تھی. ہم چلتے چلتے جب ایک پوائنٹ پہ پہنچے تو یہ ہمارے ساتھ ایک گاڑی آئی, کیا پتا یہ کسی پی ٹی آئی آفیشیل کی گاڑی ہو, مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا آپ لوگ تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھ جائیں, آپ تھک گئے. ہمیں بہت پسینہ بھی آیا ہوا تھا, آلموسٹ اٹ واز اے ہیٹ اسٹروک سارٹ آف اے سچویشن. اندلیب سیٹ کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہم. وہ گاڑی کے چھت سے باہر نکل گئی اور میں پیسنجر سیٹ پہ بیٹھ گئی. اس کا قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گاڑی میری تھی یا میں گاڑی چلا رہی تھی یا میں اس پروٹیسٹ کی آرگنائزر تھی. دس از دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ. آئی ایم ناؤ گوئنگ ٹو ہینڈ مائی سیلف اوور ٹو دا پولیس, ٹو the authorities actually. I hope that I have clarified my stance to the Pakistani people. I hope that I hope the Pakistan Army, if I have caused any disrespect to the institution in their opinion, I will still apologize for it because I'm a part of the Pakistan Army. I have a lot of love for the institution. And at no point have I ever thought that Pakistan can be without its army. I do believe in democracy now, and I do believe that ہر institution کی ایک اہمیت ہے, اور ہر institution اگر اپنی ambit of their جو constitutionally defined role ہے اگر اس میں کام کرے تو پاکستان can be an amazing country. I will keep praying and hoping for that, but I will never wish ill for the Pakistan Army or its high command or its Jawans. They're a part of me. I am more military than civilian. So اگر میں نے کسی ایموشن کے اندر آ کے کوئی بات کر بھی دی ہے, I would like to say I categorically condemn the توڑ پھوڑ that happened at Corps Commander House that day. I categorically condemn جو ادھر انہوں نے لوگوں نے barged into the Corps Commander House, چیزیں وہاں سے اٹھائی گئی, چیزیں جلائی گئیں. یہ اس کو میں کبھی بھی انڈورس نہیں کرتی اور میں اس کے پیچھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. اگر میں نے کوئی ٹویٹ بھی کیے آرمی ہائی کمانڈ کے بارے میں غصہ میں آ کے یا in a wave of emotion, I deleted them, but I would still say I apologize. It's not my place to tell them how to do what they have to do, and انہوں نے جس طرح سے کرنا ہے I only wish and pray that اب ہمارے سارے لیڈرز, چاہے وہ آرمی کے لیڈرز ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں, یہ PMLN اور PPP, ان کو تو میں مانتی نہیں ہوں, بٹ جو باقی ہمارے نیشنل لیڈرز ہیں جن کے پیچھے کنسنسس ہے, جن کے پیچھے لوگ ہیں, جن کو لوگ بلیو کرتے ہیں, جن کے اندر لوگوں کا فیتھ ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ فیتھ آرمی میں بھی ہے اور وہ فیتھ PTI عمران خان میں بھی ہے. I hope we move towards a dialogue. I hope we move towards healing, and as a nation we can come together. And please میری طرح کی خواتین کو آپ لوگ جیلوں میں نہ ڈالیں, آپ ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کریں. ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں, ہم پاکستانی شہری ہیں, ہمیں ہمارا ملک, ہم نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, بہت کام کیا. پوری عمر میرا ایک ہی وش اور ڈیزائر تھا to make my country proud, and I did everything in my power to do that. Don't treat me like a terrorist.
مجھے ایک کسی کیمپین کا فیس بنانے کے لیے یا باقی لوگوں کے اندر فیئر انسٹل کرنے کے لیے میکنگ این ایگزامپل آؤٹ آف می، میرے اوپر جھوٹے الزام نہ لگائیں. میرے پوری فیملی نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات انجام کی ہوئی ہیں. میرے والد صاحب اس ملک کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. میرے نانا جنہوں نے مجھے پالا وہ اس ملک کے چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے. ابھی تک ان کے لیے اس ملک میں بہت زیادہ عزت ہے اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ مجھے اور میری جیسی جتنی بھی اور خواتین ہیں جن کو آپ ایک ایگزامپل بنا رہے ہیں، پلیز I request you, I implore you, I hope that you can understand that this strategy can only create more bitterness and hatred. Please do not do this. Treat us well and let's go towards healing and unity.